بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ حضرت مولانا محمد مسیح اللہ صاحب نے فرمایا، ایک عجیب و غریب حیرت انگیز واقعہ سناتا ہوں جس کو میں نے خود اپنے حضرت تھانوی رحمۃ اللہ سے سنا تھا۔ وہ فرماتے تھے کہ شیخ دان جو کہ مکہ معظمہ میں ایک بڑے عالم تھے، انہوں نے بیان کیا کہ مکہ معظمہ میں ایک مسلمان عالم کا انتقال ہوا، ان کو دفن کر دیا گیا۔ تھوڑے عرصے بعد ایک اور شخص کا انتقال ہوا۔ اس کے وارثوں نے یہ چاہا کہ اس کو بھی اسی عالم کی قبر میں دفن کر دیا جائے۔ چنانچہ ان کے حسب خواہش جب اس عالم کی قبر کھودی گئی تو دیکھا اس عالم کی لاش کے بجائے ایک حسین و جمیل لڑکی کی لاش رکھی ہوئی ہے۔ دیکھنے سے وہ لڑکی یورپین معلوم ہوتی تھی۔ سب کو حیرت ہوئی کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اتفاق سے اس مجمع میں ایسا شخص بھی تھا جس نے لڑکی کی صورت دیکھ کر کہا، میں اس کو پہچانتا ہوں، یہ لڑکی فرانس کے رہنے والے ایک عیسائی کی بیٹی ہے۔ یہ مجھ سے اردو پڑھتی تھی اور در پردہ مسلمان ہو گئی تھی، اور اس کو میں نے لوگوں کے دنیات کے رسائل بھی پڑھائے تھے۔ کہا کہ اس کے یہاں منتقل ہونے کی وجہ تو معلوم ہو گئی کہ وہ مسلمان اور نیک تھی، مگر اس عالم کی لاش کہاں گئی؟ اس پر لوگوں نے اس شخص سے کہا کہ جب تم حج سے فارغ ہو کر یورپ جاؤ تو اس لڑکی کی قبر کھود کر دیکھنا کہ اس میں اس مسلمان عالم کی لاش ہے کہ نہیں، اور ایک صورت شناس کو بھی ساتھ کر دیا۔ چنانچہ اس شخص نے یورپ آ کر لڑکی کے والدین سے اس کا حال بیان کیا۔ اس واقعے کو سن کر ان کو بڑی حیرت ہوئی۔ بالآخر یہ رائے ہوئی کہ لڑکی کی قبر کو کھودا جائے۔ جب قبر کھودی گئی تو واقعی اس کے تابوت میں اس کی لاش نہ تھی، بلکہ اس کے بجائے وہی مسلمان عالم رکھے ہوئے نظر آئی۔ جب اس واقعے کی اطلاع مکہ معظمہ والوں کو پہنچی تو ان لوگوں کو فکر ہوئی کہ اس شخص کی لاش مکہ معظمہ سے کفرستان کس سبب سے منتقل ہوئی۔ سب نے کہا اس کی بیوی سے پوچھنا چاہیے کہ اس کا ایسا کون سا کردار تھا جس کی بنا پر اس سے یہ معاملہ کیا گیا، کیونکہ اس کے صحیح حالات کا اندازہ بیوی سے ہی ہو سکے گا۔ چنانچہ لوگ اس کے مکان پر پہنچے اور اس کی بیوی سے دریافت کیا کہ تو کیا تمہارے شوہر میں اسلام کے خلاف کوئی بات تو نہیں تھی؟ اس عالم کی بیوی نے کہا کہ وہ تو بڑی نماز اور قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے اور تہجد گزار تھے۔ لوگوں نے اس سے کہا ذرا سوچ کر بتلاؤ، کیونکہ اس کی لاش مکہ معظمہ میں دفن کرنے کے بعد فرانس پہنچ گئی ہے۔ کوئی بات اسلام کے خلاف ضرور تھی جو اس کی لاش کو کفرستان لے گئی۔ اس پر اس کی بیوی نے کہا اور تو مجھے کچھ معلوم نہیں، البتہ اتنا معلوم ہے کہ جب وہ مجھ سے فراغت کے بعد غسل کا ارادہ کرتے تو یوں کہا کرتے تھے کہ عیسائی کے مذہب میں یہ بات بڑی اچھی ہے کہ ان کے یہاں غسل جنابت فرض نہیں۔ لوگوں نے کہا بس یہی بات ہے جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان کی لاش کو اسی قوم نصارہ کی جگہ پھینک دیا جن کے طریقے کو وہ پسند کرتا تھا۔ دیکھا آپ نے کہ یہ شخص اگرچہ ظاہر میں نیک اور پورا مسلمان معلوم ہوتا تھا، مگر تفتیش کے بعد معلوم ہوا کہ اس میں ایک بات کفر کی بھی تھی کہ وہ کفار کے ایک طریقے کو اسلامی حکم پر ترجیح دیتا تھا، اور چونکہ استحسان کفر کفر ہے، یعنی کفر کا اچھا سمجھنا بھی کفر ہے، اس لیے وہ شخص پہلے ہی سے مسلمان نہ تھا، اور یہ ضروری نہیں کہ ہر جگہ لاش منتقل ہو جایا کرے۔ اللہ تعالیٰ کبھی ایسا بھی کر کے دکھا دیتے ہیں تاکہ لوگ
اس سے عبرت پکڑے اور سمجھیں کہ بدحالی کا نتیجہ یہ ہوتا ہے